اس کا ایک ویپن ہے کہ وہ مستقل لوگوں کو اس خوف میں مبتلا رکھتا ہے کہ دیکھو یار حالات بڑے خراب ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تم اگر مفلس ہوگے تو کیا بنے گا، اگر نوکری چلے گی تو تمہارے بچوں کی فیسیں کہاں سے پے ہوں گی، گھر کا رینٹ کہاں سے پے ہوگا۔ مستقل وہ اس ٹول کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ایک چیز وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ساتھ ساتھ وہ لوگوں کیا کر رہے ہیں، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی والے کام کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب ایک طرف وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے اور دوسری طرف وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے کرنے میں کیا کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام آتے ہیں اس میں وہ انکریج کرتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرو، اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے کیا ہوگا، اگین ایک طرف شیطان روک رہا ہے اور دوسری طرف کچھ کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شیطان کے دو ٹول ہو گئے، دو چیزیں ہوگی۔ ایسے ہی جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، کمپنی اپنی مارکیٹنگ کرتی ہے تو وہ اپنی مین پروڈکٹس پریزنٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں۔ شیطان بھی دو بڑی جو اس کی پروڈکٹس ہیں نا، وہ کیا ہے، ایک تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکنا اور دوسرا بے حیائی کو عام کرنا، فحاشی کو عام کرنا۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ جو فحاشی ہوتی ہے اور جو بے حیائی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، اگر تھوڑے سے کپڑے کم بھی پہن لیے تو سو واٹ، اگر ناچ گانے کر لیا تو سو واٹ، اگر لڑکے لڑکیاں ڈانس پارٹی میں تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ اتنا اس کو لائٹ کریں، لیکن یہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوگی شیطان کی طرف سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، ہمیں بنایا اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، تو دو چیزیں جب شیطان نے اپنی طرف سے پریزنٹ کی تو اس کے مقابلے میں اللہ نے بھی دو چیزیں اپنی طرف سے پریزنٹ کر دی کہ دیکھو یہ شیطان کی آفر ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے دو چیزوں کی آفر آ گئی۔ وہ کیا ہے، واللہ یعدکم المغفرہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور دوسری کیا ہے، وفضلا، اور اپنے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اب دو شیطان نے کی، فقر اور فحاشی، بے حیائی، اور دو اللہ کی طرف سے آ گئی، مغفرت اور فضل۔ اور یہاں پر ایک اور خوبصورت بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کا سوال، جو کوشچن نمبر 1 ہوتا ہے، اس کا آنسر ہم پہلے دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی، فقر، تو فقر کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو پہلے اگر ہم اپنے ذہن سے سوچے تو جواب میں کیا آنا چاہیے تھا، فضل۔ اور دوسری چیز کیا تھی، فحاشی، اور اس کے مقابلے میں بعد میں مغفرت آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رپلائی میں چیزوں کو الٹا کر دیا۔ کیا مطلب کہ جب جو ہی کہا کہ وہ فحشاء کا حکم دیتا ہے تو اللہ نے فوراً ہی کہا کہ اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فوراً اللہ نے پہلے مغفرت کو لے آیا اور فضل کو بعد میں رکھا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، کہ پہلی ضرورت تمہاری یہ ہے کہ جب تم فحشاء میں چلے جاؤ، جب تم گناہ میں پڑ جاؤ، جب تم بے حیائی کے راستے پہ چلے جاؤ، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ بھی تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ مغفرت کا ہے۔ پھر بعد میں فضل کی بات کی، اور ایک اور خوبصورت بات اس میں کیا ہے، دنیا کا رزق اور فقر، یہ سارا کیا ہے، ہمارے دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں مال چاہیے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن مغفرت کس لیے چاہیے ہمیں، ہماری آخرت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیونکہ آخرت میں اگر مغفرت نہیں ہوگی اور دنیا میں اللہ کا فضل بھی ہوا اور آخرت میں مغفرت نہیں، آخرت کے لیے مغفرت ہوئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بعد میں رپلائی کیا اور آخرت کو پہلے رپلائی کیا۔ شیطان نے پہلے کیا بات کی، الفقر، دنیا کی چیز، فحشاء، دنیا کی چیز۔ اللہ نے آخرت کی پہلے بات کی، مغفرت کی چیز، اور فضل کی بات کی بعد میں، دنیا کی چیز۔ وہ دنیا کو بھی چھوڑا نہیں اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، صرف تمہارے لیے آخرت ہی ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا بھی ہے لیکن پہلے اللہ کی مغفرت ہے۔